پہلے پہل چیف منسٹر گنڈاپور کہتے ہیں کہ ملگیر احتجاج کریں گے منصور علی شاہ صاحب اگر نہ چیف جسٹس بنے. اس کے بعد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی اوٹ ٹیکنگ میں بھی شامل ہوتے ہیں. اب اسد قیصر ایک بار پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ عوام باہر نکلے گی, اگر اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے اندر اگر منصور علی شاہ صاحب کو نامزد کیا گیا, اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کے سے بھی اہم ترین پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے, فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان صلح جوئی کرا دی گئی ہے, لیکن پارٹی ابھی بھی اپنے ریزرویشنز رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ پالیسی تھنک ٹینک کے ہیڈ اور ترجمان تحریک انصاف رؤف حسن صاحب موجود ہیں. رؤف صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. کیا بات ہوئی سر آپ کے بقول ٹاؤٹ بردرز جن کو آپ نے قرار دیا تھا, جن کو لیجیٹمائز کر دیا ہے خان صاحب نے؟ نہیں, لیجیٹمائز یا لیجیٹمائز کرنے کی بات اتنی نہیں ہے جتنی کہ وہ سلمان صاحب کو انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ آپ سے بات کریں گے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے. اتنی سخت بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ ٹاؤٹ بردرز قرار دے دیا انہیں. آپ نے وہ ہماری کنوکشن ہے کہ وہ یہی کام کر رہے ہیں اس وقت پارٹی کے اندر. جی بالکل, پارٹی کے اندر جو ڈسرپشن, پارٹی کے اندر ڈائسینشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کو چھوڑا گیا ہے اسی مقصد کے لیے. لیکن میں کہوں گا میں نے تو ہاں دونوں کو بالکل جی, اور میں نے تو جو کہنا تھا کہا تھا, لیکن اس میں زبان خاصی ڈیسنٹ میں نے استعمال کی ہے. ان کا جو جواب پڑھ لیجئے زیادہ تو اس سے پھر بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جاتا ہے. مگر یہ اس بات کے اوپر عمران خان صاحب قائل نہیں ہے نا, جن کو آپ کہہ رہے ہیں چھوڑا گیا اور ایک مینڈیٹ اور ایجنڈا دیا گیا ہے, ٹاؤٹ بردرز قرار دے رہے ہیں. وائی از خان ناٹ کنونسڈ؟ ساری پارٹی کنونسڈ ہے, خان صاحب بھی کنونسڈ ہے. کنونسڈ ہے تو آج کہہ دیتے, آج ان کو واپس لیگل ٹیم کے اندر واپس انکلوڈ کیا جا رہا ہے. فیصل چودھری صاحب کو بھی اور فواد صاحب کو بھی ایک ریکویسٹ بھیجی گئی ہے کہ ایسے بیانات نہ دیں. وہ کہ ان کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے کہ اب علیمہ خان اور بشرا بی بی دونوں سیاسی عمل کا حصہ بن جائیں, آفیشلی لیڈ کریں پارٹی کو, کیونکہ آپ سب سے تو کچھ ہو نہیں رہا. اچھا, میرے پاس تو ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ دوسرے بھائی کو کوئی میسج بھیجا گیا ہے, اور اس کے بعد ان کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں جس سلسلے میں, تو آبویسلی یہی پرپس ہے نا ان کا, جو جس کے لیے ان کو چھوڑا گیا, جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پارٹی میں ڈسرپشن کریٹ کریں, جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے ان کے اس کے بارے میں ڈسافیکشن کریٹ کریں, ڈویژن کریٹ کریں. اور خان صاحب کی جو ایک اوارڈ پالیسی ہے کہ ہم نے یہاں مطلب میری فیملی سے کوئی نہیں آئے گا, بیگم صاحبہ ہوں یا میری بہنیں ہوں وہ نہیں آئیں گے, تو اس کے بارے میں پرووک کر رہے ہیں کہ جی آپ آئیں. جبکہ خان صاحب بسا اوقات یہ کہہ چکے ہوئے ہیں, اور وہ خود بھی بشرا بی بی اور بہنیں بھی یہ کہہ چکی ہوئی ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو وہ اپنے میاں جو ہیں خالد. آپ یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہی بہنیں اور نہ ہی اہلیہ جو ہیں وہ سیاسی طور پہ ایکٹیو نہیں ہوں گی, پی ٹی آئی کی کمان نہیں سنبھالیں گی؟ آر یو کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے, میں پارٹی میں میرا خیال ہے کہ کسی بھی اور بندے سے زیادہ پرانا بندہ ہوں ان کے بعد. میں نے تو کسی سٹیج کے اوپر علیمہ بی بی سے یا باقی کسی سے یہ کبھی خواہش کا اظہار یا کچھ مجھے کوئی ایسی فیلنگ بھی نہیں ہوئی کہ وہ پارٹی میں کوئی پولیٹیکل رول پلے کرنا چاہتے ہیں. بیگم صاحبہ سے بھی جہاں ابھی تک تو اتنی دیر ہو گئی ہے, انہوں نے کوئی اس قسم کی کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ وہ پارٹی کو لیڈ کرنا. تو آپ کو لگتا ہے فواد صاحب کا ان کو یہ بات کہنا یا یہ بات چھیڑنا یا پبلک ڈومین میں اس بحث کو لانا بھی شرارت ہے؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی, اور اسی پرپس کے لیے ان کو چھوڑا گیا ہے, اس لیے ہم نے ان کو ٹاؤٹ بردرز کہا ہے, جس کے اوپر خاصی آگ لگی ہوئی ہے. وہ آگ بجھتی نظر نہیں آ رہی ہے ابھی تک. سر وہ آپ لوگ ہیں نا, مسئلہ ہے کہ ٹو بی فیئر کہیں تو کوتاہیاں اور کمزوریاں آپ کی بھی بہت نمایاں ہو رہی ہیں نا, آپ کی قیادت کی, چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانے کے عمل میں عمران خان کو نظر انداز کرنا تھا, اس کی حالت کو نظر انداز کرنا تھا, جو ریٹ درخواست فیصل چودھری نے داخل کرا دی, آپ لوگوں کا کام تھا کرنے کو. وہ جو آ کے کہہ رہا تھا اس کے اندر تو آپ یو کی ناٹ ڈس ایگری ود ہم. دوسری طرف جب وہ بات کرتا ہے فواد چودھری کہ بھئی آپ لوگ نہیں لیڈ کر سک رہے, کنفیوژن ہے پارٹی میں, وہ بھی ہے, ویئر از ہی رانگ؟ اب آپ دیکھیں, آپ کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں چڑھ دوڑیں گے, ملک گیر احتجاج کریں گے, حلف برداری میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر جسٹس یحییٰ افریدی کے چیف جسٹس پاکستان, اب آپ کے نیا شوشا اسد قیصر صاحب نے چھوڑ دیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ گئی تو پورے ملک کو پہیہ جان کریں گے, عوام نکل آئے گی. وہ بھی اگر آ گئی تو آ گئی سر, کچھ بھی نہیں ہونا, آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. یو ڈو انڈرسٹینڈ دے ناٹ ایگزیکٹلی رانگ وین دے پوائنٹنگ آؤٹ دیز تھنگس. مہر, میں آپ کی بات کی ریشنل اور لاجک کو سمجھ رہا ہوں بالکل, اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, اور یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا خاصہ نہیں ہے, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا خاصہ ہے. اب ہمیں جس قسم کے چیلنجز آئے ہیں وہ شاید کسی اور پارٹی کے ایکسپیرینس میں نہیں آئے ہوں گے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں, پارٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سنسیئرلی اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اس کے باوجود اگر کوئی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں تو ہم ان کو اکنالج کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریکٹیفائی بھی کریں. ہیں کچھ اپیرنٹ کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں, بہت بڑی لیکن یقین جانیے کہ میں تضاد ہے. ایک تو
احتجاج کی کال دیتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہے. نمبر 2 سر, اپیرنٹ کانٹرڈکشن, آدھا تیتر آدھا بٹیر والا آپ لوگوں کو لاحق ہے کوئی مرض. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ پارلیمانی کمیٹی کو بوائیکاٹ کر دیتے ہیں, پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, مگر جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ بنانے کے لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم حصے میں ہوں گے. اینڈ تب آپ نے جسٹیفیکیشن یہ دی تھی کہ کیونکہ جب ہم اس عمل کو ہی نہیں مانتے, اس ترمیم کو ہی نہیں مانتے, تو ہاؤ کین وی جسٹیفائی اٹ سٹنگ ان دیٹ پارلیمنٹری کمیٹی, بٹ یو اسٹل ڈونٹ اگری ود دیٹ آئینی امینڈمنٹ. تو اب کیوں بیٹھ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن میں سر؟ ہم بالکل, ہمارا جو بیسک کمٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو آئینی جو ترمیم ہے اس کو الیجیٹیمیٹ کہتے ہیں, اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے. یہی خان صاحب کی ڈائریکشن بھی ہے, اور اسی کی بیسس کے اوپر ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا واپس کیا تھا کہ جی ہم نے اس میں کمیٹی میں غلط کیا تھا اس وقت. نہیں, میں تو اس کو بالکل صحیح سمجھتا وہ ہوں, صحیح فیصلہ واپس کیا تھا کہ نہیں بیٹھیں گے, نہیں کیونکہ بالکل, چونکہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. یہ کل پولیٹیکل کمیٹی میں یہ ڈسکس ہوا ہے, اور جو ایک ورچولی آلموسٹ یونانیمس اوپینین تھا وہ یہ تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ وہ جو کمیٹی ہے وہ 1 ٹائم کمیٹی تھی. وہ جب انہوں نے اپنا کام کیا, چیف جسٹس کو کیا, نامنیٹ کیا, اس کے بعد وہ ختم ہو گئی, 3 سال کے لیے چلے گئی, یا اس سے پہلے اگر ضرورت پڑتی ہے کسی کو چیف جسٹس بنانے کی تو وہ دوبارہ کنوین ہوگی. یہ کمیٹی ایسی ہے جو کہ ایک آن گوئنگ کمیٹی ہوگی, اور یہ وقتاً فوقتاً اس کے اجلاس ہوتے رہیں گے. تو میجورٹی آف پیپل جو کہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا اوپینین یہ تھا کہ اس پروسیس کا ہمیں حصہ بننی چاہیے, پروٹیسٹ کے ساتھ, ریزرویشنز کے ساتھ ہمیں اس پروسیس کا حصہ بننا چاہیے, کیونکہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ ہم ایک رول پلے کریں. اب اس میں ایک اپیرنٹ تضاد آپ کو نظر آتا ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا, لیکن اس کا ریشنل بھی موجود ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر ہم جو ان معاملات میں ایک حصہ اپنا ڈالیں, اپنا اوپینین جو ہے وہ یہی ریشنل آپ اگر 1 ٹائم بھی تھا پارلیمانی کمیٹی میں ڈال کے اپنا وزن منصور علی شاہ کے پیچھے بھی ڈال سکتے تھے سر, ادھر ایک رائے عامہ کو تبدیل کر گو کہ 1 ٹائم تھا, بٹ فار دا نیکسٹ 3 ایئرز دا چیف جسٹس اس ملک کا سب سے بڑا قاضی, اس کا تعین ہونے جا رہا تھا. اس کمیٹی کی جو کانسٹیٹیوشن تھی اس میں کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ جی ہم میجورٹی میں. سر پیپلز پارٹی وانٹڈ منصور علی شاہ, JUIF وانٹڈ منصور علی شاہ. آپ لوگ کا اگر ادھر وزن ڈالا ہوتا, پلڑا آپ کا بھاری ہو سکتا تھا. ایک اوور ویلمنگ اور ایک اس طرح کی آپٹکس بن جاتی ہیں کہ جدھر لگتا کہ گورنمنٹ ورسز اپوزیشن ہے, جس سے اور اگر جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوز, ان کو مزید ایکسپوز ہوتے. سو ان ریٹروسپیکٹ, ان ہائنڈ سائڈ, ڈو یو بلیو کہ وہ کرنا چاہیے تھا؟ You should not have let the ground. جو الٹیمیٹ ووٹ کاؤنٹ تھا 8 against 1 تھا, اور وہ JUI نے صرف ایک ووٹ ڈالا تھا جو اس کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ فلی تھے اسی طرف تھے, اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ نہیں, وہ یایا افریدی کو ہی بنانا چاہتے ہیں. میں آئی بیگ ٹو ڈس ایگری ود یو کہ جی پیپلز پارٹی والے جو ہیں سو ادھر بھی آپ کے جوڈیشل کمیشن میں بھی آپ کے 2 اراکین ہیں سر, ادھر بھی آپ کا کوئی اتنا زیادہ 2 اراکین ہیں نا اس میں, یہاں جوڈیشل کمیشن میں, لیکن اس میں ویریبل ہیں, اس میں بار کاؤنسلز کے ممبرز ہیں بہت زیادہ, ایک بار کاؤنسل کا ممبر ہے سر, اور بھی لوگ ہیں, 2 حکومت کے ہیں, بلکہ 3 حکومت کے ہیں, ایک اسپیکر نے بھی اپنا ڈالنا ہے. جی 2 ہمارے ہیں, 3 حکومت کے, بار کاؤنسل کے, کر لیں اٹارنی جنرل کو اور لا منسٹر کو بھی تو ڈالیں, اور اس پہ ججز بھی بیٹھیں گے, 5 حکومت کے ہیں, 5 ججز ہیں, ججز بھی بیٹھیں گے. تو اس میں ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم شاید ایک افیکٹو رول پلے کر سکیں ان ٹرمز آف گیننگ سلم میجورٹی. اچھا, یہ مطلب بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی ہے, سو یہ تمام ایسپیکٹس اس کے جو ہیں وہ ہم نے اکاؤنٹ فار کیے ہیں, اور اس کے بعد فیصلہ کیا. اس کے اندر خان صاحب کا بھی کوئی عمل دخل تھا؟ خان صاحب کے پاس ابھی یہ جانا ہے, چونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ خان صاحب کے پاس اپروول کے لیے جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج ہمارے وکلا گئے ہیں, کیونکہ میری بات نہیں ہو پائی کہ انہوں نے ان سے بات کی ہے, توثیق ہوئی ہے اس کی کہ نہیں ہوئی, لیکن پرنسپلی ان کے پاس جانا تھا, انہیں توثیق کرنی تھی, پھر یہ افیکٹو